وضو کی دوسری جو حکمت ہے وہ ہے پریکاشنری میجرز، حفظ ما تقدم۔ اور سائنسی اور طبی ریسرچ بتاتی ہے کہ انسان کے اندرونی جسم کے جو زہریلے مواد ہیں وہ بدن سے خارج ہوتے رہتے ہیں، اور وہ ہاتھ پاؤں سے یا منہ کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور مختلف قسم کے زہریلے پھوڑے پھنسیوں کی شکل میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور جو اطراف بدن ہیں ان کو دھونے سے وہ گندے مواد رفع ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، یا تو جسم کے اندر ہی ان کا جوش پانی سے بجھ جاتا ہے یا وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ وضو کی جو تیسری کیٹیگری ہے یہ مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے، مطلب مجھے اٹریکٹ کرتی ہے یہ چیز، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باطنی اور ظاہری طہارت ہے، صفائی ہے، اس کو جو اختیار کرتا ہے اس کو وہ دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو جس چیز کو اللہ محبوب رکھے وہ کیا کمال کی چیز ہے۔ تو جب میں خود باوضو ہوتا ہوں، اور الحمدللہ عادت ہے میری کہ ہر وقت باوضو رہا جائے، اس میں ایک عجیب طرح کا نور، ایک عجیب طرح کی خوشی اور لطافت محسوس ہوتی ہے کہ میں وہ چیز اختیار کیے ہوئے ہوں جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ تو ایک اس کی یہ جو وزڈم ہے یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور چوتھی اس کی وزڈم یہ ہے جو جیپنیز بدھسٹ نے بھی بتایا ایک جماعت کو جو ادھر گئی تھی، کہ جب آپ لوگ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد ایک اورا بنتا ہے، ایک نور کا ایک حولہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کے اطراف میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وضو کے بعد ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور قرآن و حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وضو اور طہارت کی وجہ سے ایک نور کا ایک دائرہ انسان کے ارد گرد رہتا ہے، نورانیت اس میں آ جاتی ہے، اور یہ بہت ساری جو شر پسندی کی مخلوق ہے جیسے شیطان ہے اور جنات ہیں اور دیگر نقصان پہنچانے والی مخلوق ہے، ان کو دور رکھتی ہے۔ یہ جو نور کا دائرہ ہے، نور کا حولہ ہے، یہ اورا ہے، یہ ان کو دور رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طہارت اختیار کرتا ہے اس کے ارد گرد ایک نور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کی پانچویں حکمت جو ہے، وزڈم، یہ ہے وضو کی کہ طہارت سے طبیعت میں جو عقل ہے اس کا مادہ بڑھتا رہتا ہے، اور جہاں عقل ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی آیات میں، اس کی صورتوں میں، اس کے احکامات میں، اس کی کائنات میں غور و فکر بڑھے گا۔ تو وضو سے عقل بھی پرورش پاتی ہے، عقل کا مادہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور چھٹی جو اس کی حکمت ہے کہ آدمی ایک نور و سرور میں رہتا ہے۔ گناہوں اور معصیت کے باعث انسان کی جو روحانی لائف ہے، جو روحانیت ہے، وہ سلب ہو جاتی ہے، وہ سرنڈر کر جاتی ہے۔ وضو کرنے سے وہ دوبارہ فلرش کرتی ہے، دوبارہ اس میں انرجی آتی ہے، اور یہی روحانی نور قیامت میں اعضائے وضو میں نمایاں طور پر نظر آئے گا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میری امت جب آئے گی تو وضو کے آثار سے ان کے ہاتھ پاؤں چہرے روشن ہوں گے، اس لیے تم میں سے جو کوئی اپنی روشنی بڑھا سکے وہ بڑھائے، اور ان سے آپ علیہ السلام پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک مومن کو جنت کا زیور پہنایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ اس حدیث کے بعد وہ اپنے وضو کو بہت اوپر تک کر لیتے تھے، یعنی کونیوں تک دھونے کے بجائے اوپر تک پانی وضو کا پہنچایا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا اب یہ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جہاں تک وضو کا پانی ہوگا وہاں روشن ہوگا اور جنت کا زیور پہنایا